بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو بک بائنڈر۔ آج ہم بات کریں گے نیپولین ہل کی بک تھنک اینڈ گرو رچ پہ۔ نیپولین ہل ایک صحافی تھے۔ انہوں نے 500 کامیاب لوگوں کا انٹرویو کرنے کے بعد کچھ ایسے اصول جو کہ ان سب لوگوں میں کامن تھے اس ماسٹر پیس میں ڈسکرائب کیے ہیں، اور ان اصولوں کو اپنا کر ہم بھی زندگی میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ اس دنیا میں کچھ کیے بغیر کچھ مل جانے جیسی کوئی چیز نہیں۔ تو نمبر 1 پہ ہے تھاٹس آر تھنگز۔ انسان جو بھی سوچتا ہے یا سوچ سکتا ہے وہ پاسبل ہے۔ اس کے لیے رائٹر نے مسٹر بارنز کی ایگزامپل دی ہے۔ مسٹر بارنز مسٹر ایڈیسن کے بزنس ایسوسیٹ بننا چاہتے تھے۔ مسٹر ایڈیسن جو کہ اپنے وقت کے بل گیٹس تھے، لیکن مسٹر بارنز کو 2 مشکلات درپیش تھیں۔ ایک تو وہ مسٹر ایڈیسن کو جانتے نہیں تھے، اور دوسرا ان کے پاس نیو جرسی جانے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ لیکن انہوں نے سوچ لیا تھا اور ان کا مقصد واضح تھا، اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب رہے۔ پہلے تو انہیں مسٹر ایڈیسن کے آفس میں جاب ملی، لیکن انہوں نے اپنا مقصد نہیں چھوڑا اور اچھا موقع دیکھ کر اپنا مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ایڈیسن نے ایک مشین بنائی جو کہ ایڈیسن ڈکٹیٹنگ مشین کے نام سے مشہور تھی۔ ان کے سیلز مین اسے بیچنے میں ناکام رہے، لیکن مسٹر بارنز کو موقع مل گیا اور انہوں نے اس کو پورے ملک میں بیچنے کا کنٹریکٹ لیا اور کامیاب رہے۔ اس طرح انہوں نے جو سوچا تھا وہ پا لیا۔ اپرچونٹی انسان کے سامنے چپکے سے آتی ہے، آپ کو بس اسے پک کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ آپ کی سوچ جب پختہ مقصد اور پرسسٹنسی سے ملتی ہے تو وہ اپنی فزیکل صورت اختیار کر ہی لیتی ہے۔ نمبر 2 ڈیزائر۔ ہر کامیابی کی شروعات خواہشات سے ہوتی ہے۔ کسی بھی بڑے کام کی شروعات آئیڈیا سے ہوتی ہے، اور کوئی بھی آئیڈیا جو دماغ پروڈیوس کرتا ہے اور اس پر یقین رکھتا ہے وہ اسے حاصل کر ہی لیتا ہے۔ کوئی بھی آدمی جو پیسے کا مطلب سمجھتا ہے وہ اس کی خواہش کرتا ہے، لیکن صرف خواہش پیسہ نہیں دیتی۔ جب خواہش اس حد تک بڑھ جائے کہ وہ جنون بن جائے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے ڈیفرنٹ پلانز بننے لگ جائیں اور ان پر عمل ہونا شروع ہو جائے اور پرسسٹنسی کے ساتھ کام کرتا رہے تو پیسہ مل ہی جاتا ہے۔ آتھر نے خواہش کو حقیقت میں بدلنے کے لیے 6 سٹیپس بتائے ہیں۔ نمبر 1 پہ ہے کہ اسپیسیفائی کریں کہ آپ کو کتنا پیسہ چاہیے۔ نمبر 2 پہ ریٹرن میں آپ کیا دو گے۔ نمبر 3 ڈیٹ فکس کرو کہ آپ کو کب تک چاہیے۔ نمبر 4 پلان بناؤ اور فوراً عمل کرو۔ نمبر 5 پچھلے سارے سٹیپس ایک لائن میں لکھیں۔ نمبر 6 روزانہ اونچی آواز میں اس لائن کو پڑھیں۔ جب آپ اپنے مقصد کو بار بار دہرائیں گے تو دماغ آٹومیٹکلی اس کو حاصل کرنے کے طریقے بتائے گا۔ ایک کوالٹی جو جیت کے لیے ضروری ہے وہ ہے پختہ مقصد۔ پریکٹیکل ڈریمرز ڈو ناٹ کوئٹ۔ برننگ ڈیزائر ہی ہوتی ہے جہاں سے خواب شروع ہوتے ہیں۔ صرف خواہش کرنا اور کرنے کے لیے تیار رہنا 2 مختلف چیزیں ہیں۔ کوئی بھی تب تک تیار نہیں ہوتا ہے جب تک وہ یقین نہ کر لے کہ وہ کر سکتا ہے، اور اس کے لیے اوپن مائنڈڈنس ضروری ہے۔ تنگ ذہن کا بندہ یہ نہیں کر سکتا۔ یہ سارا کچھ ہمیں یقین سکھاتا ہے۔ رہنمائی ہمیں ساتھ ساتھ ملتی رہتی ہے۔ کچھ بھی صحیح یا غلط ایسا نہیں جو کہ یقین اور پختہ خواہش پورا نہ کر سکیں۔ نمبر 3 فیتھ۔ ذہانت کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی سوائے اس کے جو کہ ہم تسلیم کر لیں۔ امیری غریبی دونوں ہی دماغ کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ ہم فیتھ ڈیولپ کر سکتے ہیں دماغ کو بار بار ایک ہی انسٹرکشنز دے کر۔ اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ کار نہیں جس سے ہم فیتھ ڈیولپ کر سکیں۔ مثال کے طور پر جب کوئی کرائم کرتا ہے تو اسے برا لگتا ہے۔ جب وہ اس کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہتا ہے تو وہ یوزڈ ٹو ہو جاتا ہے، اور جب وہ لانگ ٹائم کانٹیکٹ میں رہتا ہے تو اسے اچھا لگنے لگ جاتا ہے۔ پرفیکشن پریکٹس سے آتی ہے، نہ کہ صرف انسٹرکشنز پڑھنے سے۔ فیتھ، لو اینڈ سیکس تینوں جب کسی اور تھاٹ امپلس سے ملتے ہیں تو لمٹ لیس رسپانس دیتے ہیں۔ یہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ پازیٹیو ایموشنز کو پروموٹ کریں اور نیگیٹو ایموشنز کو لمٹ کریں۔
فیتھ میریکلز کرواتا ہے، فیتھ فیلئر کا اینٹیڈوٹ ہے، اور اگر یہ دعا کے ساتھ مل جائے تو انفینٹ انٹیلیجنس سے ڈائریکٹ کمیونیکیشن کرواتا ہے۔ جیسے ہوا آپ کو ایسٹ یا ویسٹ کی طرف لے کے جاتی ہے، اسی طرح آٹو سجیشن آپ کو آپ کی سوچ کے مطابق اوپر یا نیچے لے کر جاتی ہے۔ اگر کوئی فینومینا جو کہ میریکلز کرواتا ہے یا کروا سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف فیتھ ہے۔ فیتھ ریمووز لمیٹیشن۔ نمبر 4، آٹو سجیشن، میڈیم جس کے ذریعے ہم سب کانشیس مائنڈ کو انفلوئنس کر سکتے ہیں۔ آٹو سجیشن کانشیس اور سب کانشیس مائنڈ میں کمیونیکیشن کرواتا ہے۔ اس کے لیے آپ چیپٹر 2 میں دیے ہوئے 6 سٹیپس کو فالو کریں۔ کسی خاموش جگہ پر جائیں، جیسا کہ رات کو سوتے وقت سوچیں کہ آپ کو کتنے پیسے چاہیے، کتنے وقت میں چاہیے، بدلے میں آپ کیا دو گے، پلان بنائیں اور اس پر ایکٹ کریں۔ جب آپ بار بار ایسا کرو گے تو آپ کو لگے گا کہ آپ آلریڈی پیسہ پوزیس کرتے ہو۔ روز رات کو سوتے وقت ریپیٹ کریں۔ نمبر 5، اسپیشلائزڈ نالج، پرسنل ایکسپیرینس اور آبزرویشن سے حاصل ہوتا ہے۔ آپ نے آج تک سنا ہوگا کہ نالج از پاور، لیکن یہ غلط ہے۔ نالج از پوٹینشیل پاور۔ یہ پاور میں تب آتا ہے جب آپ اس کو ایکشن میں لے کر آتے ہیں۔ ایجوکیٹڈ آدمی وہ نہیں جس کے پاس بہت علم ہو۔ ایجوکیٹڈ آدمی وہ ہے جو کہ وہ ہر چیز حاصل کر سکے جس کا وہ سوچ لے بغیر کسی کی حق تلفی کیے۔ کوئی بھی آدمی جو ایجوکیٹڈ ہے وہ یہ جانتا ہے کہ علم کہاں سے لینا ہے جب اس کی ضرورت ہے، اس کو آرگنائز کیسے کرنا ہے، پلان اور ایکشن میں کیسے لانا ہے۔ ضروری نہیں کہ علم اس کے پاس ہو، اس کے ڈیفرنٹ سورسز ہیں، جیسا کہ پرسنل ایکسپیرینس اور ایجوکیشن، کوآپریشن آف ادر مینز، کالج یونیورسٹیز، پبلک لائبریریز، اسپیشل ٹریننگ کورسز۔ دنیا ونرز کو یاد رکھتی ہے، لوزرز کو نہیں۔ بنیادی چیز آئیڈیا ہے۔ نالج آپ کہیں سے بھی لے سکتے ہیں۔ ساؤنڈ آئیڈیا کی کوئی فکسڈ پرائس نہیں ہوتی۔ نمبر 6، امیجینیشن، انسان جو بھی امیجن کر لے وہ بنا سکتا ہے۔ امیجینیشن 2 طرح کی ہوتی ہے، کریٹیو امیجینیشن اور سنتھیٹک امیجینیشن۔ جب کوئی نئی چیز بنانی ہوتی ہے تو ہمیں کریٹیو امیجینیشن کی ضرورت پڑتی ہے، اور سنتھیٹک امیجینیشن پرانے آئیڈیاز کو جوڑ کر کچھ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ آئیڈیا کسی بھی چیز کا بگننگ پوائنٹ ہوتے ہیں اور یہ امیجینیشنز کی ہی پروڈکٹ ہیں، اور اگر آپ کی امیجینیشن اسٹرانگ ہوگی تو آپ گڈ آئیڈیاز پروڈیوس کریں گے۔ نمبر 7، آرگنائز پلاننگ، یہ خواہشات کو ایکشن میں تبدیل کرتی ہے۔ اس کے لیے آپ کو کچھ سٹیپس فالو کرنے ہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ مل جائیں جن کی آپ کو آپ کے پلان کے لیے ضرورت ہے۔ ماسٹر مائنڈ گروپ بنانے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ ان کو ریٹرن میں کیا دیں گے، کیونکہ کوئی بھی اپنی سروسز فری میں نہیں دے گا۔ اپنے ماسٹر مائنڈ گروپ کے ساتھ ہفتے میں کم از کم 2 بار میٹنگ رکھیں جب تک کہ آپ ایک پرفیکٹ پلان نہیں بنا لیتے۔ ماسٹر مائنڈ گروپ میں ہارمونی مینٹین کریں، کیونکہ اس کے بغیر گروپ کو لے کر نہیں چل سکتے۔ 2 چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں، ایک آپ کا پلان فالٹ لیس ہو اور آپ دوسروں کی ایجوکیشن، ابیلٹیز، ایکسپیرینس اور امیجینیشن کا فائدہ حاصل کر سکیں۔ اگر آپ کا پلان فیل ہو گیا تو دوسرا ٹرائی کریں۔ کوئی بھی آدمی تب تک نہیں ہارتا جب تک کہ وہ خود ہار نہ مان لے۔ اگر آپ اپنا گول حاصل کرنے سے پہلے کوئٹ کر گئے ہو تو آپ کوئٹر ہو، اور کوئٹر کبھی جیت نہیں سکتا، اور ونر کبھی کوئٹ نہیں کرتا۔ جب آپ اپنا ماسٹر مائنڈ گروپ بنائیں تو خیال رکھیں کہ وہ ڈیفیٹ کو سیریسلی نہ لیتا ہو۔ آپ نے ایک کہاوت سنی ہوگی، مین نو دے سیلف، کہ انسان کو اپنی ورتھ کا پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی ورتھ کیا ہے۔ پیسے کمانا ایک الگ چیز ہے، ہر کوئی زیادہ کی خواہش میں رہتا ہے، لیکن وردی ہونا ایک الگ چیز ہے۔ پیسہ دماغ کے بغیر خطرناک ہے۔ اپرچونٹی آپ کے سامنے ہی ہوتی ہے، بس آپ کو اس کے سامنے آنا ہے، سلیکٹ کریں کہ کیا کرنا ہے اور اس پلان کو ایکشن میں لائیں اور پرسسٹنٹ رہیں۔ نمبر 8، ڈیسیژن، 25,000 آدمی اور عورتوں کے تجزیے کے بعد جنہوں نے فیلور کو فیس کیا، ان کے مطابق لیک آف ڈیسیژن
میجر کازز آف فیلور کی لسٹ کے ٹاپ پہ آتا ہے۔ فیصلہ سلولی لینا اور بار بار اسے بدلنا فیلور کی وجہ بنتا ہے۔ جو لوگ فیل ہوتے ہیں وہ دوسروں کی باتوں سے بہت جلد متاثر ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ بھی دوسروں کی باتوں سے متاثر ہوتے ہو تو آپ کی کوئی خواہش نہیں۔ اگر آپ ڈیسیژن پاور حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنے کان اور آنکھیں کھلی رکھو اور منہ بند رکھو۔ نمبر 9، پرسسٹنس۔ پرسسٹنسی از دا کی ٹو سکسیس۔ مستقل مزاجی کی بنیاد ول پاور ہے۔ پرسسٹنس ہونے کے لیے آپ کو چیپٹر 2 میں دیے ہوئے 6 سٹیپس کو فالو کرنا ہے۔ اپنے مقصد پر پازز لے کر کام کرنے سے کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوگا جب تک کہ آپ مستقل مزاجی کی عادت نہیں ڈالو گے۔ چیزوں کو ڈیلے کرنا، سیلف سیٹسفیکشن، انڈیسیژن اور لیک آف پلان وہ چیزیں ہیں جو آپ کے پرسسٹنس ہونے میں رکاوٹ ہیں۔ نمبر 10، پاور آف ماسٹر مائنڈ۔ کسی خاص مقصد کے حصول کے لیے 2 یا 2 سے زیادہ لوگوں کے درمیان ہارمونی اور محنت میں کوآرڈینیشن کو ماسٹر مائنڈ کہتے ہیں۔ دماغ بھی الیکٹریکل بیٹری کی طرح کام کرتا ہے۔ جب زیادہ بیٹریز ہوں گی تو انرجی بھی زیادہ ہوگی۔ اسی طرح جب زیادہ دماغ مل کر کام کریں گے تو ایفیکیسی بھی بڑھ جائے گی۔ نمبر 11، دا مسٹری آف سیکس ٹرانسمیوٹیشن۔ ٹرانسمیوٹیشن کا مطلب ایک ایلیمنٹ کو اس کی دوسری فارم میں بدلنا۔ سیکس پاور از دا موسٹ پاورفل ڈیزائر آف ہیومن۔ یہ اتنی پاورفل ہے کہ اس کے لیے انسان اپنی ریپوٹیشن اور لائف کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ جتنے بھی بڑے لوگ گئے انہوں نے اس کا صحیح استعمال کر کے بہت سی فارچونز اکٹھی کی ہیں۔ سیکس انرجی از دا کریٹیو انرجی آف لیڈرز۔ بڑے لیڈرز، آرٹسٹ اور بلڈرز وغیرہ میں اس کی ابنڈنس ہوتی ہے، لیکن اسے صرف پوزیس کرنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ آپ اسے کسی اور فارم میں جیسا کہ ڈیزائر میں ٹرانسمیوٹ نہیں کرتے۔ اور بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے کہ اس میں اوور انڈلج ہونا دماغ کے لیے اتنا ہی برا ہے جتنا کہ الکوہل اور نارکوٹکس۔ جو آدمی محبت کے بعد بھی گریٹنس نہ حاصل کر سکے وہ ہوپ لیس بندہ ہے، مرا ہوا ہے، بس زندہ نظر آتا ہے۔ اس سوچ کو ختم کر دیں کہ پیار صرف ایک بار ہوتا ہے۔ لو میں کم اینڈ گو، ٹائمز وداؤٹ نمبر۔ پیار کو لے کر انسان کبھی مایوس نہیں ہوتا اگر وہ پیار اور سیکس میں فرق کر لے۔ بنیادی فرق جو پیار اور سیکس میں وہ صرف یہ ہے کہ پیار جو ہے وہ اسپرچول ہوتا ہے اور سیکس جو ہے وہ فزیکل۔ آدمی کی بڑی موٹیویشن اس کا عورت کو خوش کرنا ہے۔ آدمی کی زندگی سے عورت نکال دو تو بڑی دولت بھی ورتھ لیس ہو جاتی ہے۔ یہ انہیرنٹ ہوتی ہے، اس لیے یہ آدمی کو بنانے یا توڑنے کی پاور رکھتی ہے۔ نمبر 12، دی سب کانشیس مائنڈ۔ سب کانشیس مائنڈ فینٹ اور انفینٹ انٹیلیجنس میں کمیونیکیشن کرواتا ہے۔ کچھ بھی جو آپ سوچتے ہیں وہ سب سے پہلے سب کانشیس مائنڈ میں ہی جنریٹ ہوتا ہے۔ 7 طرح کے پازیٹیو اور 7 طرح کے نیگیٹو ایموشن ہوتے ہیں۔ آپ کو اپنے دماغ کو پازیٹیو ایموشن سے بڑھنا ہے اور نیگیٹو کو لمٹ کرنا ہے۔ اگر ایک بھی نیگیٹو ایموشن آپ میں ہوگا تو آپ کے سب کانشیس مائنڈ کی کنسٹرکٹیو کیپیبلٹیز کو افیکٹ کرے گا۔ اگر آپ کسی چیز کے لیے دعا کرتے ہو اور سوچتے ہو کہ یہ مجھے ملے گی نہیں تو آپ کی دعا کسی کام کی نہیں۔ ایک چیز جس پر آپ کو مکمل کنٹرول ہونا چاہیے وہ ہے آپ کی سوچ۔ اگر آپ اپنی سوچ کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو گئے تو آپ یقین کریں کہ آپ کچھ بھی کنٹرول نہیں کر سکتے۔ دماغ کو سیلف کنٹرول اور ہیبٹ سے ہی کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ یا تو آپ اپنے دماغ کو کنٹرول کریں یا تو وہ آپ کو کنٹرول کرے گا۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اور لاسٹ پہ ایک ٹپ کہ اگر آپ کسی بھی بک کو انجوائے کرنا یا اچھے سے سمجھنا چاہتے ہیں تو اسے خود سے پڑھیں۔ زیادہ نہیں، دن کے صرف 10 پیجز پڑھیں، لیکن پرسسٹنٹ رہیں اور پھر خود میں تبدیلی دیکھیں۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔